نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ جو ہے ریاض الصالحین کا 112 نمبر باب پڑھیں گے، اور بڑا اہم ہے اور عام طور پہ لوگ اس میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ باب ہے مشق یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، تاہم حرام نہیں۔ پہلی حدیث اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں کے منہ کو موڑنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس بات سے کہ ان کے منہ کھول اور موڑ کر ان سے پانی پیا جائے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی منہ لگا کر کسی مشک کو پانی پینا اس لیے منع کیا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو دیکھ کے پانی پینا چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشک سے یا مشک نما کسی برتن سے پانی پیا جائے۔ اس میں بھی وہی حکم ہے کہ کیونکہ پتہ نہیں ہے اندر کیا ہے تو اس کو دیکھ کے پیا جائے۔ لیکن اگلی حدیث جو ہے وہ ایسی ہے جو اسلام کے مزاج کی اور باقی چیزوں کو بھی ایکسپلین کرتی ہے جواز کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جو اسکالرز ہیں، جو بڑے بڑے سیرت نگار ہیں یا جنہوں نے بڑا ڈیپتھ اسٹڈی کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اتفاقاً ہوا ہے، یعنی اس کے پیچھے بہت سوچ تھی کہ یہ بھی کام کرنا ضروری ہے تاکہ آئندہ امت کو مشکل نہ ہو۔ تو اگلی حدیث اس کو ظاہر کر رہی ہے جواز کے لیے۔ حضرت ام ثابت قبشہ بنت ثابت ہمشیرہ حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت جو بہت مشہور شاعر صحابی ہیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا۔ پس میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا۔ حضرت ام ثابت نے وہ اس لیے کاٹا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لیں اور اس سے برکت حاصل کریں اور اسے عام استعمال سے بچائیں۔ اور یہ حدیث جواز کے بیان پر محمول ہے، اور پہلی دونوں حدیثیں افضل اور اکمل طریقے کے بیان پر۔ امام نووی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو دو حدیثیں ہیں وہ افضل عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشک کے ساتھ منہ لگا کر نہ پئیں، افضل یہ ہے۔ لیکن جواز یعنی شریعت جواز بھی بتاتی ہے کہ کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا کہ بالکل ایبسولیوٹلی اب کر ہی نہیں سکتے۔ تو دین کے مزاج کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو ہے نا بہت یعنی کیا کہتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے یا نہیں ہے، تو دین میں بڑی فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات ایک طریقے سے سمجھائی بھی گئی ہے، لیکن جواز کے طور پہ آپ نے وہ پیا بھی۔ تو یہاں سے ایک بات۔ دوسری، یہاں پہ جو صحابہ کرام اور صحابیات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منہ لگا کے اس کے ساتھ مشک کے ساتھ پانی پیا، انہوں نے فوراً اس کو کاٹ کے تبرک کے طور پہ استعمال کے رکھ لیا کہ یہ بعد میں اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں، وہ بعد میں بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس ایک کرتا ہوتا تھا، تو وہ بعد میں لوگ مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا، بخار ہوتا تھا، تو اس کو وہ کرتا دے دیتی تھی، اور لوگ کرتا لے جاتے تھے حضور پاک کا اور پانی میں ڈبو کے اس کو استعمال کرتے تھے اور وہ بخار اتر جاتا تھا۔ اسی طرح مدینے کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور جب میں نے اس کو پڑھا میں نے بڑا انجوائے کیا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور لوگ اپنے بچوں کو برتن دے کے بھیجتے تھے، جیسے وہ نہیں ہوتا یعنی باؤل سا، اس طرح کے مٹی کے لکڑی کے جس طرح کے بھی اس وقت اویلیبل تھے، اس میں پانی ڈال کے وہ مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور جب حضور پاک باہر نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے حضور پاک اس میں آپ اپنی انگلیاں ڈبو دیں، اور پھر وہ لوگ لے جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔